اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وصف شہر رمضان هو شہر دعیتم فیہ الى ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان، ماہ نزول قرآن، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ قبولی عبادات و مناجات و توبہ، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم مہمانی خدا کے قابل و لائق ہوئے ہیں، بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس زندگی میں ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے۔ اس مہینے کی لمحات، ساعات قیمتی ہیں، اور جیسے کہ حدیث نورانی رسول اعظم آپ کی خدمت میں تلاوت کی، رسول اکرم رمضان المبارک کی وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، آپ کو اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ انسان مہمان خدا ہو، یہ عظمت انسانیت کا اوج ہے۔ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم اگر کسی کو مہمانی کے لیے بلائے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے اور امتیاز اپنے لیے محسوس کرتا ہے، اس ملاقات کی تصویر محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں خالق کائنات تمام انسانوں کو بلا کسی تفریق، رنگ و پوست و جغرافیے کے، سب کو ضیافت الہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم سب مہمان خدا ہیں اس ماہ مبارک میں، اور اس میں ہم سب کو اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ خود خدا کے مہمان قرار پانا بھی کرامت انسانی کا ہی ایک مظہر ہے۔ اور اس مہینے کے اندر صلاحیت دیکھیں انسان کی عبادات و مناجات کو قبول کرنے کی، اور انسان کو کیا دینے کے لیے آیا ہے یہ مہینہ۔ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کی سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا مقام رکھتی ہیں، چونکہ روزہ دار ہے، مہمان خدا ہے، اور الہی رزق سے یہ انسان معطر ہے، لہذا سانسیں بھی تسبیح و عبادت کا مقام رکھتی ہے۔ اس مہینے میں نومکم فیہ عبادۃ، اس مہینے میں آپ کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے، اور وعملکم فیہ مقبول، اگر نیند عبادت شمار ہوتی ہے، سانسیں عبادت شمار ہوتی ہیں، تو عمل انسان بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر انسان تلاوت قرآن کرے، تفسیر قرآن پڑھے یا پڑھائے، قرآنی درس کا اہتمام کرے، انس بقرآن کرے، نماز شب بجا لائے، روزہ رکھے، مناجات کرے، گریہ کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو ان اعمال کا ویسے دیگر مہینوں میں بھی ثواب ہے، اجر ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول اعمال ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ان کی قبولیت اپنے اوج کو پہنچتی ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں دعائیں ہماری مستجاب ہوتی ہے۔ اس طرح کا مہینہ ہماری طرف آیا ہے۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر ببرکتہ ورحمتہ ومغفرہ، رسول اکرم فرماتے ہیں مناجات ان خطبہ شعبانیہ میں کہ لوگوں، آپ کو معلوم ہے کون سا مہینہ آپ کی طرف آیا ہے؟ وہ مہینہ برکت لے کر، رحمت لے کر، مغفرت لے کر آپ کی طرف آیا ہے۔ اب میں اور آپ کا فرض ہے کہ ہم استقبال کریں۔ جس طرح یہ مہینہ اپنی فراوانی کے ساتھ ثمرات رزق الہی لے کر آ رہا ہے، اسی کشادہ دلی کے ساتھ ہمیں بھی اس مہینے کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی معرفت ضروری ہے۔ خود لفظ رمضان سے ہی شروع کرتے ہیں، رمضان رمضہ سے ہے، اور علماء کرام نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ رمضہ سے اگر ہو یا رمز ہو، رامیم غات، تو دونے کے معنی میں آتا ہے۔ جس طرح خزاں کے مہینے کی آخری بارش، وہ باران زمین کو ہر قسم کی گندگی سے، غلاظت سے اور دھول سے پاک و صاف کر دیتی ہے، پاکیزہ کر دیتی ہے، اس کو بھی رمضہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح زیادہ تر جو معنی رمضان کا
یہ والا نہیں لیا جاتا، دوسرا معنی لیا جاتا ہے سوختن سے، جلانے سے، تپش سے۔ اہل عرب بھی اسلام سے پہلے بھی جب گرمی کی تپش سے، چونکہ روزے اسلام سے پہلے بھی اپنے اپنے انداز میں تھے، وہاں گرمی کی تپش سے انسان جو ہے سختی محسوس کرتا، بھوک محسوس کرتا، پیاس محسوس کرتا، اس کو رمضان کہتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان میں روایات کے مطابق یا تو ماہ مبارک رمضان انسان کے وجود کو گناہوں سے، پستی سے، ہر قسم کی نجاست سے پانی کی طرح دھو کر صاف و معطر کر لیتا ہے، یا رمضان کی عبادات اور اس گرمی کے موسم کی تپش انسان کے وجود سے ہر قسم کی برائیاں، بری صفات اور بری خصلتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بعض قسم کی گندگی ہوتی ہے جسے ہم دھو کر پاک کر لیتے ہیں، گھر میں اگر مختلف قسم کی گندگی پڑے تو گھر کو دھو لیا جاتا ہے، لباس کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ بعض قسم کی گندگیاں ہوتی ہیں جن کو دھونے سے پاک نہیں ہوتی، جلانا پڑتا ہے، راکھ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وجود انسان کے اندر بھی مختلف قسم کی گندگیاں آ جاتی ہیں، ہوائے نفس کی اتباع کی وجہ سے۔ بعض کو دھونے کی ضرورت ہے توبہ کے پانی سے، روزہ و استغفار کے پانی سے، اور بعض برائیاں انسان کے وجود کے اندر خدا نخواستہ آئی ہیں، اسے رمضان کی عبادتوں کی سختی اور اس کی تپش سے جلا کر راکھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ روایات میں بھی پوچھا گیا ہے حضرات معصومین سے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، تو فرمایا انما سمی رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ يُرْمِزَ الذُّنُوب، رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے۔ اور عید کے دن عید الفطر کہا جاتا ہے، فطرت کی عید۔ اس دن انسان ہوائے نفس سے غلبہ حاصل کر کے فطرت کا جشن مناتا ہے، اور فطرت کے اندر خدا کی عبودیت، خدا کی بندگی اور مومن بھائیوں کے ساتھ احسان کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح معصومین نے فرمایا کہ ایک دفعہ کچھ جوانان ماہ مبارک رمضان کے ایام میں، اور یہ بیماری عمومی ہے، ابھی بھی یہ مسئلہ ہے موجود، کہ کچھ جوان کھیل کود میں مصروف تھے اور رسول اکرم وہاں سے گزر رہے تھے، اور فرمایا رسول اکرم نے کہ یہ جوان ایسا لگتا ہے کہ گویا ماہ مبارک رمضان کی عظمت سے آشنا نہیں ہیں، اس مہینے کی برکات اور رزق اور رحمت و مغفرت سے آشنا نہیں ہیں۔ انہیں کہا رمضان معلوم ہے جوانوں آپ کے لیے کہ کیا ہے؟ رمضان مزمار ہے، مزمار، میم غاد میم الف رے، مزمار۔ مزمار عربی میں گراؤنڈ کو کہا جاتا ہے، لیکن نہ ہر طرح کا گراؤنڈ۔ عرب کلچر سے یہ اصطلاح لی گئی ہے کہ وہ گراؤنڈ مزمار کہلاتا تھا عرب معاشرے میں، جس میں جنگلی گھوڑے لائے جاتے تھے اور اس میدان میں انہیں سدھایا جاتا تھا، ٹرین کیا جاتا تھا۔ جنگلی گھوڑے ڈرپوک اور بزدل گھوڑے جنگی گھوڑوں میں بدل جاتے تھے، ہنرمند اور ٹرین شدہ گھوڑوں میں بدل جاتے تھے، اور بڑے سے بڑے جنگی مارکوں میں صف اول میں ہوتے تھے، اور اس طرح کے گھوڑوں کو تیار کرنے کے میدان کا نام مزمار تھا۔ رسول اکرم نے رمضان المبارک کے بارے میں بھی یہی کہا، جوانوں، رسول اکرم کی امت کے جوانوں، امت اسلامیہ، رمضان المبارک مزمار ہے۔ کچھ لوگوں نے رمضان کو بھوک ہڑتال کا مہینہ قرار دیا ہے، کچھ نے بھوک و پیاس کا مہینہ قرار دیا ہے، کچھ نے سونے کا مہینہ قرار دیا ہے، کچھ لوگ پورے سال کی استجاری و قضا نیند اس مہینے میں پوری کریں گے۔ مزمار ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، اور ٹرین ہونا ہے اس مہینے میں، اور ایک عادی عام انسان سے نکل کر رمضان کے اس گراؤنڈ میں اپنے آپ کو مناجات و توبہ و استغفار و تلاوت قرآن و رمضان کی خصوصی عبادتیں و دعاؤں سے متصف ہو کر جڑ کر اپنے آپ کو الہی، قرآنی و خدائی عبد و بندے میں اس مہینے میں بدلنا ہے، تاکہ میں اور آپ بھی ٹریننگ حاصل کریں۔ ٹریننگ مختصر عرصے کی ہوتی ہے، لیکن اس ٹریننگ کے تجربے کو انسان 40-50 سال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فوج، پولیس 6 مہینے ٹریننگ کرتی ہے، 40 سال ملک و قوم کی خدمت کرتی ہے۔ ماہ رمضان کی اس مہینے میں ٹریننگ کرنی ہے، خدا کی عبادت کی، خدا کی بندگی کی، شیطان کی اسارت و غلامی سے نجات و آزادی کی، اور پھر پوری عمر اپنی قوم و ملت کو اس آزادی، اس بندگی خدا کا درس دینا ہے، اور اس مہینے کو مزمار میں اور آپ نے قرار دینا ہے۔ لہذا یہ مہینہ افضل مہینہ ہے، اور روایات میں اس مہینے کو مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے،
اور مختلف فضیلتیں اس مہینے کی ہے، جیسے ماہ خدا ہے یہ، اور اسی طرح ماہ مہمانی خدا ہے، ماہ نزول قرآن، ماہ تلاوت قرآن، ماہ روزہ، ماہ پاکیزگی، ماہ نماز، ماہ آزادی، ماہ صبر، ماہ ہمدردی، ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ توبہ، ماہ استغفار، ماہ دعا و مناجات، ماہ عبادت و اطاعت، ماہ مبارک ہے یہ ماہ بزرگ ہے، اور بہار مومنین، بہار فقراء، بہار قرآن، ماہ مسابقہ ہے، الہی اقدار میں کون سب سے آگے نکلتا ہے اس مہینے میں، وہ مقابلہ اس مہینے میں ہوگا، اور ماہ رزق الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ عام مادی رزق ختم ہوتی، انسانی رزق اس مہینے میں شروع ہوتی ہے، رزق عبادت، رزق شجاعت، رزق بندگی، رزق خوف خدا، رزق مناجات، رزق عشق بے قرآن، رزق توحید۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھو، اور انا عاجز بھی، الصوم لی، میرے لیے روزہ رکھو، خدا فرما رہے ہیں روزہ دار سے، انا عاجز بھی، اس مہینے کی جزا عیدی خود خدا ہے، خدا آپ کو ملے تو دنیا کی و آخرت کی تمام فضیلتیں آپ کو شامل حال ہوں گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و اس رزق انسانی سے متصف ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پروردگار عالم مملکت خداداد پاکستان کو اندرونی و بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائیں، اور انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔